أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. آج بروز جمعۃ الاختتام. ٹھیک ہے جی. یہ کیوں کہا میں نے، یہ بھی کہیں پہ بدعت شدت میں شمار نہ ہو جائے، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں کیا مشہور ہے جی، جمعۃ الوداع. تو میں نے کہا ایک لفظ اور بیان فرما دیتے ہیں، جمعۃ الاختتام، جمعۃ البارل. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض دفعہ بہت مشہور کر کے نا ایسے ہی مولوی شولوی بھی مشہور کر دیتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ کہیں قرآن میں ہوتا ہے نہ حدیث میں ہوتا ہے. تو یہ ایک عام اردو میں بات ہوتی ہے، بس آخری جمعہ ہے، اس کو ہم نے جمعۃ الوداع کہہ دیا، رمضان کا آخری جمعہ. تو جو فضیلتیں تمام جمعوں کی تھیں پچھلے جمعوں کی، وہی فضیلت اس جمعے کی بھی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی ایسا خاص نہیں ہے. ہاں یوں رونے کی حساب سے بندہ کہہ سکتا ہے، افسوس کے حساب سے، کہ اب آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جمعہ رمضان میں نہیں آئے گا، اگلے شوال کے مہینے میں آئے گا. اس حساب سے ہم
کہیں کہ یہ اس لحاظ سے ایک ہمیں کیا ہو گیا جی، جمعہ ہمارے لیے آخری بن گیا، ورنہ کوئی لفظ اس طرح کا کوئی آیا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہاں ہر جمعہ سید الایام کہا جاتا ہے، چاہے وہ اس جمعے کو ہو، رمضان کا جمعہ ہو یا عام جو دوسرا جمعہ ہو، اس کو سید الایام کہا گیا ہے، تمام جمعوں کا سردار کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ جمعہ مبارک وغیرہ کے بھی لفظ کہتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بجائے ہم نے کمپین چلائی تھی کہ ہم ایسی الفاظ نہیں ادا کریں گے جو قرآن حدیث میں نہ ہوں، اس کی جگہ احادیث جمعے کے حوالے سے یا کسی مناسبت سے وہ کوشش کریں گے وہ ہمارے زبان پر ہوں، یا ہمارے میسیجز میں وہ احادیث ہوں جو کہ حق سچ ہوں، جمعے کے حوالے سے، جمعرات کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو آج ہمارا آخری جمعہ رمضان مبارک کا ہے۔ آیات وہ آئی ہیں جو کہ شروع رمضان میں ہونی چاہیے، لیکن یہ سلسلہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیا کب آئے گا، رکوع کون سا کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ رمضان کے اوپر، یعنی رمضان کے اندر ہی شروع کیا گیا، جو اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ 28 مارچ جمعۃ المبارک 2025 ہے، 27 رمضان المبارک ہے، گزشتہ رات 27ویں رات گزری، اور 23واں رکوع ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت 183 سے 188 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہم سیکھیں پڑھیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تو توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع میں ہی جس طرح آپ نے پچھلی آیتوں میں دیکھا، کتبہ علیکم اذا حضر آیا ہے، کتبہ جو ہے علیکم جو قصاص کا ذکر ہوا، قصاص کا فرض بیان ہوا، وصیت کا بیان ہوا، اور کتبہ علیکم قصاص ایک چیز، دوسری چیز میں کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت اس کا ذکر ہوا، اور کچھ ایمانیات اور صفات کا، اعمال کا ذکر ہوا، اور نیکی اللہ نے بتایا تھا۔ نیکی کیا تھی؟ صرف منہ ادھر ادھر کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا نیکی ہے۔ اس کا خلاصہ تفصیلات ہم نے کل پڑھی۔ آج آیت پہلی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ 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 پیار والا خطاب، ایمان والوں کے ساتھ، مومنوں مومنات کے ساتھ خطاب، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ تھوڑا سا اس کے ملتا جلتا ترجمہ ہوا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، کما جیسے کہ، کما کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ بھی کما آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ۔ یوں آپ کو انگلش میں اگر کہیں فار ایگزامپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے فرض کیے گئے کتبہ علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے قبل ہیں، تم سے قبل تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی ڈیولپ ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے، تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تمہارے اندر۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، چند روزے دیکھیں گزر گئے، پتہ ہی نہیں لگا۔ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو، کوئی شخص بیمار ہو، او علی سفر یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ یعنی عارضی طور پہ بیمار ہو گیا بندہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک تھا، صحت مند تھا، اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے کچھ دن، یا جتنی یہ آپ کی صحت بحال نہیں ہوتی آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ مستقل معذور، مستقل مریض نہیں ہے جو بالکل رکھ ہی نہیں سکتا، وہ اس طرح کا نہیں تھا، پہلے رکھتا تھا، اب کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ فعدۃ من ایام اخر،
تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے، کا مطلب کیا ہے، بعد میں وہ روزے رکھے گا، یہ نہیں کہ بس معاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، وہ رکھ سکتا ہے، صحت بحال ہو گئی، بس ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا، ماہر ڈاکٹر نے، دیندار ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا، آج کل ڈاکٹر بھی بس صرف کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، خود کیونکہ پڑھتے نہیں، کرسی پہ پڑھو، خود روزے بھی رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ اتنے بھی ایسے بھی ڈاکٹر نہ ہو نا، کوئی دین کا بھی تھوڑا بہت پتہ ہو کہ بھائی اس کے اندر تھوڑی بہت مریض کے اندر قوت ہے کہ گزارا ہو جائے گا، تھوڑا سا یہ دوائی 2 ٹائم لے لے گا، یا تو اتنی خوراک اس کو تو مشورہ دیں گے، اس طرح سے ایسے کرتے ہیں ڈاکٹر، اچھے بھی ہوتے ہیں دیندار، جو دوائی اس حساب سے دیتے ہیں کہ آپ 3 ٹائم بھی لینی ہے تو صبح لے لی، 2 ٹائم آپ جو ہے فوراً مغرب کے بعد، اور پھر اسی طرح سونے سے پہلے رات کو 3 ٹائم پورے کریں۔ تو اس طرح بھی ہونا چاہیے، بالکل ہی ہلکا پھلکا مسئلہ ہو بہانہ بنا کے روزے چھوڑے گا تو پھر رکھنے تو پڑیں گے بھائی۔ سب کے ساتھ رکھنا کتنا آسان ہوتا ہے، سحری کرنا، بیٹھ کے افطاری کرنا، پھر ایک وہی بندہ اکیلا رکھے، پھر وہ مرد ہو خاص کر، پھر وہ بیچارہ کس کا انتظار کرے گا، پھر ساتھ ایک اسپیشل گھر والے یا کوئی وہ افطاری بنا کے دیں گی، سحری کے لیے انتظام کریں گی، پھر ان کو بھی رکھنا پڑے گا۔ تو رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ جتنا ہو سکے رمضان کے اندر ہی اس کی ترتیب پوری ہو، بہرحال فائدہ تم من ایام اخر۔ ایک بات کلیئر ہو گئی جی، آگے دیکھیں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں آیت نمبر 185 185 میں نازل ہوئی، جو آگے آ رہی ہے، اس آیت نے اس صورت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا گیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے ضرور رکھے۔ تاہم فدیہ کی صورت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی رکھی گئی ہے جو نہایت بوڑھے ہوں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو، اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، پہلے یہ حکم تھا، باقی نہیں ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، یعنی وہ جو بندہ ہے وہ رکھے گا اگر روزہ، تھوڑی بہت اس کو تکلیف تھی، نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ برداشت کر کے تھوڑا سا کسی طرح روزہ رکھتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے، زیادہ بہتری ہے نا، بالکل سب کے ساتھ رکھنے میں کتنی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی جو ہے کا ذکر فرما رہے ہیں، پھر علیحدہ رکھنا اس طرح مشکل ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے، جو حاضر ہو شہیداش منکم الشہر فلیصم، وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، فل یصم ہو، حاضر ہو اور مہینہ پائے تو اللہ اسے حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے، فقہ کے حساب سے امر کا صیغہ کیا ہوتا ہے جی، واجب کے لیے، فرض کے لیے ہوتا ہے، ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، شکر ادا کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ ان تکبیرات کی طرف بھی ہے جو رمضان کے فوراً بعد عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں۔ کون سی جی؟ سب کو آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات عید، چھوٹی عید کے موقع پر ہم نے کیا کرنی ہے جی؟ آہستہ آہستہ آواز سے عید کے وقت جائیں، عید کی نماز کے لیے جاتے وقت ایک ایک راستے سے جائیں تکبیرات کہتے ہوئے، واپسی پہ دوسرے راستے پہ آئیں۔ کچھ لوگوں نے مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھائی تو بہرحال ویسے تو عید کی نماز بڑی جگہ، کھلی جگہ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اجتماعیت ہوتی ہے کھلی جگہ، بڑی عیدگاہ میں ہونی چاہیے۔ اصل اس پہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو نہیں کر رہے عمل، لیکن بہت ساری اپنی اپنی ترتیبیں ان کی ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اس آیتوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تکبیرات، بڑی عید میں اونچی آواز سے تکبیرات کہتی ہیں، اس کے مخصوص دن بھی ہوتے ہیں جتنا اونچی آواز سے کی تکبیر پڑھی جائے عید کے وقت جاتے اور آتے وقت، اور چھوٹی عید میں آہستہ۔ لیکن اب ماحول ایسا بنا ہوا ہے سارے شرما رہے ہوتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہی نہیں ہے، تو تھوڑا بہت ایک دوسرے کے سیکھنے سکھانے کے لیے کم سے کم بندہ اونچی آواز سے کہے، دوسرے کو بھی پتہ لگے بھائی کوئی کیا کہنا ہے، کیونکہ بالکل ہی ہم بہرا ہے نا، لاپرواہ ہے، غفلت ہے، کوئی چیز عمل ہی نہیں کرتے، سنتے بھی ہیں مولوی صاحب سے بتاتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں بالکل۔ تو تھوڑی بہت ایک دوسرے کے، اور بعض عورتوں کو تو لکھ کے بھی دیں اور سامنے لگا کے، پھر وہ بھی نہیں پڑھ پاتی کیونکہ وہ بڑی عید والی جو ہیں وہ تو ضروری ہوتی ہیں، واجب بھی ہوتی ہیں نا تکبیرات ہر نماز کے بعد۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ تکبیرات کا بھی فرما رہے ہیں، اور آسانی پیدا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں بیان فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا ایک منٹ، کچھ آیتیں رہ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہوا تشکرون تک، ٹھیک ہے جی۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، عسر اور یسر معنی، ٹھیک ہے جی، ان کو خیال کرنا چاہیے پڑھتے وقت بھی۔ ولا یرید بکم عسر، عسر سخت تنگی ہو گئی، یسر آسانی کو بولتے ہیں۔ اس طرح ایک دعا بھی ہے نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یسیر مطلب آسانی، آسانی والا حساب ہو یا اللہ ہم سے، جو حساب شروع ہو گیا تو کام خراب ہو گیا پھر۔ تو یہاں پہ رمضان کے روزوں کے بارے میں تفصیل تھوڑی سی خلاصتاً بیان ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جو جس کو رکھنے چاہیے وہ رکھ سکے، اور جو نہ رکھ سکے بعد میں ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ رکھے گا، چاہے اس نے فدیہ دی بھی ہیں اس وقت پھر بھی وہ رکھے، کوشش کرے، ٹھیک ہے نا، آسانی ہے رکھنے کے لیے تو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ آپ سے سوال کرتے ہیں، عبادی میرے بندے، فَإِنِّي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جو جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ رمضان کے ذکر کے عین درمیان اس آیت کو لانے کی وجہ، یعنی یہ کیوں آ گئی، رمضان کا بیان ہو رہا تھا، وہ روزوں کا، ابھی کچھ مسائل باقی بھی ہیں آگے، تو یہ کیوں آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ شاید یہ ہو کہ پیچھے رمضان کی گنتی پورے کرنے کا جو ذکر آیا تھا اس سے کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ سے وہ قرب باقی نہ رہے جو اس مبارک مہینے میں حاصل ہوا تھا۔ اس آیت نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر آن اپنے بندوں سے قریب ہے اور ان کی پکار سنتا ہے۔ رمضان میں بھی اللہ اللہ ہیں، قریب ہیں اور سننے والے ہیں۔ رمضان میں یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب آ جاتی ہے، زیادہ اللہ مہربان فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں امت کو دوزخ سے ہر روز کتنی تعداد میں زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اتنا ہے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو روز آتے ہیں تہجد کے وقت، ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت آپ کی دعا سنتے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ ان عنی فینی قریب، قریب قریب ہے اللہ تعالیٰ، کتنا قریب ہے، دوسری جگہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرما رہے ہیں میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ کتنا اللہ تعالیٰ بندے کو بیان فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ سے
गाफिल ना हो जाओ, अल्लाह से दूर ना हो जाओ। तुम दूर होते हो बंदे, अल्लाह तो करीब है तुम्हारे, कभी भी दूर नहीं होता। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की अपनी शान, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हर जगह आपके साथ हैं। आपकी जो है तरफ तवज्जो है, आप उसे पुकारते रहो हर खुशी गम में, उसको ना भूलो कभी भी। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि रमज़ान में भी मैं हूँ और रमज़ान के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ मेरे बंदे। तो फ़ैनी करीब अन्नी इबादी, अल्लाह फरमा देना ए मेरे प्यारे बंदे। कितना प्यार वाला खिताब है। ठीक है, एक होता है या अय्युहन्नास, एक होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इनसे बढ़कर इबादी, अपना बंदा, बंदा गुलाम को बोलते हैं बंदे, मेरे प्यारे बंदे। और बंदा क्या कर रहा है जी? लगा हुआ है कमाने में धड़ाधड़, रात दिन नींद कुर्बान, जनाब कमाने में लगा हुआ है कि भाई यही महीना है बस, 11 महीने तो आराम करने मैंने, और कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ बड़ा कमा लूँ, लाखों कमा लूँ, ये कमा लूँ, वो कमा लूँ, धड़ाधड़। और नमाज की फुर्सत नहीं है, उस वक्त सोए हुए हैं। और जमात से नमाजों की परवाह नहीं है। दो नफल ही पढ़ लें तहज्जुद के, वुज़ू किया थोड़ा सा, दो नफल पढ़ लिए, इतनी फुर्सत नहीं हमें। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं करीब हूँ मेरे बंदे, किधर लगा हुआ है तू? थोड़े वक्त है और थोड़े महीने हैं कमाने के, सीजन के दिन बनाए हुए हैं तुम लोगों ने। सारे जिंदगी रोज कपड़े सिलवाते रहेंगे, सारे दिनों में भी खाने पीने चलते रहेंगे, बिजनेस चलते रहेंगे। लिहाजा वो भी बात में दिल से कबूल करें। वल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। उहिल्ल लकुम, ठीक है जी। अल्लाह बंदों को कह रहे हैं कि बाकी दिनों में भी आपने ज़रा बंदा बन के रहना है। रमज़ान में नमाज पढ़ी, जुमा पढ़ा, रोज़े रखे, और कुछ फजर की तौफीक हुई मेरे बंदे, बाकी दिनों में भी ऐसे करते रहना, ऐसे ना हो जाना, मुझसे दूर ना हो जाना, नमाज का एहतमाम करते रहना, ईमान रखना मुझ पे, राह रास्त पर कायम रहना। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए उहिल्ल लकुम, हलाल कर दिया गया, लैलतस सियामिर रफसु, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया कि रोज़ों की रात में तुम अपनी बीवियों से बेतकल्लुफ़ सोहबत करो। उहिल्ल लकुम, हलाल कर दिया गया, लकुम तुम्हारे लिए, लैलतस सियामी, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, सियाम की रात, या सियामुल लैल, ठीक है जी। रोज़ों की रात में रफस, रफस आगे डिटेल देखेंगे हम। बेतकल्लुफ़ सोहबत करने की इजाज़त दी गई, इला निसाइकुम, अपनी औरतों के साथ, तुम्हारी औरतों के साथ। वो हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। सुबहान अल्लाह। अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम वअफ़ा अन्कुम। तुम्हारे लिए क्या है जी? वो लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को इल्म था, अलिम अल्लाह, अल्लाह जानता था, अन्नकुम, ये बात कि कुन तुम अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, तख्तानूना, ख़यानत कर रहे थे, अनफुसकुम, अपने साथ, फताबा अलैकुम, फिर तुम पर इनायत की, वअफ़ा अन्कुम, और तुम्हारी गलती माफ़ फरमा दी। चुनांचे अब तुम, फल आना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, चुनांचे अब तुम उनसे सोबत कर लिया करो, माँ कतबल्लाहु लकुम, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है उसे तलब करो। इसकी डिटेल देख लें जी, कि शुरू शुरू में ये हुक्म हुक्म ये था कि अगर कोई शख्स रोज़ा इफ्तार करने के बाद ज़रा भी सो जाए, ठीक है जी, इसके लिए रात के वक़्त भी ना खाना जायज़ होता था, ना जमा करना। बाद रात से इस हुक्म की खिलाफ वर्जी सरजद हुई और उन्होंने रात के वक़्त अपनी बीवियों से जमा कर लिया। ये आयत इस खिलाफ वर्जी की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इंसान की फितरत में जो चीज़ है वो सब्र नहीं हो सकता उससे। और साथ ही जिन हजरात से गलती हुई थी उनकी माफ़ी का ऐलान करके आइंदा के लिए पाबंदी उठा रही है। वही नहीं, उनकी तो बड़ी मेहरबानी थी जिन्होंने ये गलती की, सारी उम्मत के लिए आसानी हो गई कि नहीं। फिर सारे बैठे रहते बेचारे, सब्र करते रहते, रात को भी रोज़ा होता, दिन को भी रोज़ा होता, तो ये बड़ी मुश्किल होती पूरा महीना। तो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ एक किस्म का ये काम था,
جس طرح انسان کو اللہ نے بنایا ہے، خواہشات رکھی ہیں جائز میاں بیوی کے اندر، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے جی، بڑا مشکل ہوتا ہے پھر وہ چائنا سے جناب خرید کے لاتے، تو بڑا پھر وہ بھی وہ والی کام تو نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے ہمیں۔ تو جو انسان کی فطرت ہے، فطرت اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا ہے انسان کی فطرت؟ چنانچہ اب تم ان سے، اللہ نے اجازت دی صحبت کی، ٹھیک ہو گئی رات میں، یعنی صبح صادق تک، تو دن کے وقت تو منع ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کر رہیں گے تو پھر تو روزہ گیا فارغ، اور 60 اور 61 روزے بھی جناب جرمانہ ہوگا، پھر اس کا بھی روزہ جان بوجھ کے توڑے گا، اس وجہ سے توڑے گا کھانے سے، یا پھر میاں بیوی اس عمل سے جماع کی وجہ سے، تو یہ یا پھر اور جو چیزیں ہیں روزہ توڑنے کی اس کے اندر شامل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اکثر مفسرین نے یہ بتایا کہ بیوی سے جماع کرنے میں وہ اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھنی چاہیے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جماع کے دوران وہی لذت طلب کرنی چاہیے جو اللہ نے جائز قرار دی ہے، ناجائز طریقوں مثلا غیر فطری طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جو اللہ نے جس طریقے سے اجازت دی ہے شریعت کے مطابق وہی عمل کرنا چاہیے، کافروں کے غیروں کے طریقوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ اعتکاف والے جو مرد ہیں ان کو حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا، ٹھیک ہے جی، فلا تقربوها، اس کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں۔ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ یہ آیت ترجمہ جو تلاوت کی گئی ہو گئی، اور تقریباً جہاں تک ہم نے تلاوت کی رکوع تک ترجمہ ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اور وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ مختصر یہ خلاصہ کہ صبح صادق سے پہلے بھی ایک سفید دھاری ہوتی ہے، تو سیاہ دھاری ہوتی ہے، سفید دھاری ہوتی ہے، سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق جب ہو اس وقت آپ نے کھانا پینا ہے، سیری کرنی ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو اسی طرح ہمیں تو ٹائم ٹیبل مل گیا ہے، ٹھیک ہے جی، آسمان میں اب بھی جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اوپر دیکھ کے کہ ابھی جو ہے صبح صادق کی سفید دھاری ہے، سفید سی دھاری ہوتی ہے آسمان میں، پہلے سیاہ دھاری آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی، شفق اس طرح کہتے ہیں، اس کے بعد صبح صادق آتی ہے، یعنی فجر کا وقت، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تفصیل یہاں تو نہیں ہے انشاءاللہ، یعنی رات آنے تک تو مقصد یہ ہے جس طرح ہم روزے کر رہے ہیں اسی طرح مغرب تک، مقصد کہ رات آنے تک مطلب یہ ہے کہ راز شروع ہونے تک روزے پورے کرو، اور کیا کرو جی، ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں معاشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یعنی جتنی چیزیں اجازت دی ہے اس سے زیادہ نہ کرو، جتنی چیزوں کی اعتکاف میں اجازت ہے وہ کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے سختی پیدا کرنا نہیں چاہیے،
اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ٹھیک ہو گیا، لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعتکاف کیونکہ آپ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی یہ تو نہیں ہے تو کہ میاں بیوی آپ بالکل ہی جدا ہو گئے جی، تو جہاں ایسی مساجد ہوں کہ جہاں پہ میاں بیوی کی کوئی ترتیب ہو، آنے کی، ملاقات کی، کھانا لے جا کے مثلا لے جاتی ہوں گھر والی، تو بالکل ملاقات ہو سکتی ہے، دعا سلام گپ شپ، موبائل آج کل ماشاءاللہ ہے، گپ شپ مطلب نہیں ضرورت کی بات، ٹھیک ہو گیا جی، گپ شپ اور ہوتا ہے اور ضرورت کی بات اور ہوتی ہے، تو یہ ترتیب ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ کی مشہور حدیث آپ نے ممبر نے بیان کی، مقصد یہ ہے کہ آپ سسم اعتکاف میں ہوتے اور سر جو ہے مسجد میں ہوتا آپ کا، تو اما عائشہ رضی اللہ خدمت کرتی، سر میں تیل وغیرہ لگاتی، ٹھیک ہو گیا، تو انہی سے بہت ساری چیزیں ثبوت ہوتا ہے۔ اور لیکن ہم اپنی نفس اور خواہشات وغیرہ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے، اب کیونکہ ہر جگہ ایسا تو نہیں ہوتا نا، اب یہ مسجد کے مولوی صاحب وغیرہ کے گھر ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا، ان میں اگر ایسے کوئی مولوی صاحب ہوں تو اعتکاف بیٹھے ہوں، گھر جڑا ہوا ہو، تو اس طرح کی ترتیب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میڈیا کا دور ہے، خطرناک دور ہے، ہر چیز میں، جائز چیزوں میں بھی جو ہے بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور مولوی شولویوں کے تو ماشاءاللہ پیچھے لوگ ماشاءاللہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی میرے صحیح گل انہوں نے چنڈے لاواں، ٹھیک ہے جی، کوئی ہے جب ایسی بات ملے، صحیح ویڈیو ملے کوئی جناب ان کے مشہور کیا جائے، یہ فلاں ایسا ہے، ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ وہ، تو انتہائی جو جائز امور ہیں اس میں بھی بہت کرنا احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اعتکاف کی بھی بات ہو گئی اور یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ پہلے میاں بیوی جو ہیں وہ ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی، روزہ گویا وہ سو گئے تو سونے کے بعد اب کیا مسئلہ ہے جی، پھر وہ ایک قسم کا وہ ان کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس میں مشکل ہوتا ہے، مختلف حالات آنے تھے، آئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دن میں ہی اس چیز کو منع کیا، کھانے پینے سے اور جمعہ وغیرہ سے روکا گیا، تو رات میں اللہ نے کھانے پینے تو ہے، پہلے اجازت ہے، جمعہ کی بھی اجازت مل گئی، صحابہ کرام کی برکت سے ہمیں بہت سارے مسائل میں فائدہ ہوا، حاصل ہوا، وہ نہ ہوتے ان سے، وہ اعمال نہ ہوتے تو جناب ہم ان کی غلطیوں کو تو کچھ لوگ گستاخی وغیرہ کے چکر میں کرتے ہیں، لیکن ان کے ان اعمال کو ہمارے لیے کتنا بڑا رحمت ہے، مہربانیاں ہیں، ان کے مسائل پوچھنا اور ان کے ساتھ مسائل پیش آنا، ٹھیک ہے جی، کتنی بڑی بات ہے، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے احسان مند ہونا چاہیے ہمیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی جو درس ہے اس کے اسباق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا اللہ، آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، یا اللہ ایسے اس جمعے، ایسے رمضان ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائیے، جو عبادات آپ نے توفیق دی، قرآن سنانے کی، پڑھنے کی، تہجد میں یا تراوی میں، یہ یا اللہ سارا سار ہم کم از کم ہمیں 1 سپارہ، 2 سپارہ، 3 سپارے پڑھنے کی بھی توفیق، استقامت نصیب فرما دے، باقی عمل کرنے کی، روزوں کی بھی توفیق عطا فرما دے، اس درس کو بھی جاری ساری فرما، یا اللہ اس سے ہدایت کے فیصلے فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی صحیح عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔